حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی و برتری اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہماری جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی ایک کتاب کے مانند ہے کہ جس کے اوراق جتنے الٹے جائیں گے اسی حساب سے وہ کتاب کے اوراق جو ہے کھلتے چلے جائیں گے، پلٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم اس کتاب کے پورے اوراق کو، ورق کو الٹ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہے، سیم کتاب کی مانند، کہ آج ہم نے صبح کی ہے، شام کریں گے، پھر کل صبح کریں گے، یہ ہماری زندگی کا ایک ورق کیا ہے، الٹ چکا ہے۔ اور یہ ورق الٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی 60 سال کی ہے اور اس میں سے کچھ مہینے یا کچھ گھنٹے یا کچھ سال نکال دیے جائیں، اپنی زندگی کے کچھ ورق الٹ دیے جائیں، تو ہم کتنے سال کے بچیں گے؟ ہماری زندگی، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کہ بھئی 60 سال کی ہے، کچھ کم کر دیے جائے تو ہماری زندگی کتنی بچے گی؟ لیکن آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ 2021 چل رہا ہے اور آخری دن ہے، پھر اس کے بعد جو رات آنے والی ہے، اس رات میں نہ جانے کون کون سی برائیاں انجام دی جائیں گی، اور اس میں غیر نہیں اپنے شامل رہیں گے۔ شراب و کباب کی محفلیں ہوں گی، زناکاری، بدکاری، عیاشی، مکاری، الغرض ساری برائیاں اس رات کو انجام دی جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساری برائیاں انجام دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے آدمی کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے کیونکہ یہ سال مکمل ہونے کو ہے، اور آنے والا سال جو ہے سال کا آغاز ہونے والا ہے، 2022 کا آغاز ہونے والا، اور لوگ جو ہے آپ کو مبارکبادی پیش کریں گے، اور اسی میں جو ہے یہ ساری برائیاں پائی جائیں گی اسی رات کو۔ ابھی دیکھنا، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس میسج آئیں گے، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکباد۔ ارے ابھی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نیا اسلامی سال ہے کون سا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، ہم نہیں جانتے کیا؟ سنیے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو آتا ہے وہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا۔ کس کا آتا ہے؟ محرم الحرام کا۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں کہ کیا یہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، محدثین کرام کی زندگی میں کیا یہ سال بدلے نہیں تھے؟ بدلتے رہے نا، ایک سال ختم ہوا، دوسرا پھر شروع ہوا، تو کیا انہوں نے نئے سال کی مبارکبادی دی ہے؟ کوئی بتلائے؟ نہیں دی۔ پھر یہ آج کا مسلمان جو غیروں کی رسم و رواج ہے، جو غیروں کا طریقہ ہے،
سمجھ رہے؟ جو غیروں کے رسم و رواج، غیروں کے طریقے کو اختیار کرے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو انسان غیروں کی مشابہت اختیار کرے، غیروں سے مراد یہود و نصارہ کی، یہ سب ان کے طریقے ہیں، ان کے رائج کردہ یہ کام ہیں، اگر کوئی ان کی مشابہت کا اختیار کرتا ہے تو حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دی جائے؟ اور پھر ہمارا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو تو محرم الحرام ہے، نہ کہ یہ جنوری کا ہے، پھر بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیپی نیو ایئر، اور پھر کس خوشی میں تم جو ہے نئے سال کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے گزرے ہوئے سالوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں یہ سال گزر گئے ہیں، ہم نے ان سالوں میں، ان دنوں میں، ان لمحات میں کیا کیا ہے، کون سی اچھائیاں کی ہیں، یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج اتنے مست ہیں، اتنے مگن ہیں کہ جو بس ہیپی نیو ایئر، آ گیا نیا سال مبارک ہو آپ کو، یہ نہیں جانتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے ایک سال اور موت کے قریب جا چکے ہیں، ہم ایک سال اور موت کے قریب ہو چکے ہیں، ہماری زندگی جو ہے ایک سال اور گم ہو چکی ہے، ہماری زندگی کا ایک سال کا چراغ جو ہے وہ بجھ چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم نئے سال کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شاعر نے لکھا ہے، ایک شعر لکھا ہے کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، اور نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے یہ ایام جو ہے ختم ہو چکے، ایک سال گزر چکا ہے۔ ہم نے ان سالوں میں کیا کیا ہے، محاسبہ کرنے کے بجائے وہ نئے سال کی مبارکبادی دے رہا ہے۔ بھائی اس کا محاسبہ یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے ایک سال میں کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، ہم نے جو ہے کون سے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ہمارا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے اخلاق کیسے رہے ہیں، یہ سارے محاسبے کی چیزیں ہیں۔ لیکن آدمی جو ہے ان ساری چیزوں کو بھول بیٹھا ہے اور نئے سال کی مبارکبادی اور جشن مناتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہیں، شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں تو جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اس چیز سے رکنا ہوگا، جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ یہی اصول ہے، قرآن نے اصول دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول نے جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے، جہاں کہیں بیٹھو وہیں بیٹھنا ہے، جو کہیں کرو وہی کرنا ہے، اور جس چیز سے روک دیں ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے محب رسول ہیں؟ تو ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم آنے والے دنوں میں کیا کریں۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم افسوس ہونا چاہیے ہمیں کہ بھائی ہماری زندگی کا ایک سال جو ختم ہوا ہے، ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، صرف برائیاں کی ہیں، اور اب یہ جو سال آ رہا ہے اس سال میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے حکم کو مان لیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ کچھ نہیں بس نیا سال مبارک ہے۔ بھیا کیا مبارک ہے؟ کون سی خوشی ہے؟ کیا خوشی ہے؟ آپ قبر کے پاس جا رہے ہو، خوشی ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے بھیج کیا رہے ہیں۔ مبارکبادی مت دیجیے، ہم قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رہے ہیں، کیا عمل اختیار کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہے نا، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جان کو دیکھنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا اس نے سامان بھیجا ہے، کیا چیز اس نے تیاری کی ہے، کیسے تیاری کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، ہماری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگی کی کتاب مکمل ہو جائے گی، ورق مکمل ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے حضور ہمیں حاضری دینی ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت عند ربہ، کہ کسی بھی انسان کے ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، دنیا کا کتنا پاورفل انسان کیوں نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، سارے حکمراں، سارے بادشاہ دنیا کے، سارے متکبر جابر لوگ کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا این الملوک این المتکبرون این الجبارون، یہ جبار لوگ کہاں گئے، یہ متکبر لوگ کہاں چلے گئے ہیں، یہ بادشاہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، جو دنیا میں اپنا آرڈر دوسروں پر چلایا کرتے تھے، جو دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے، کہاں ہیں آج؟ بتلاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، عرش والا خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اس اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے، جو قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ آج بدلہ لیا جائے گا، انصاف ہوگا، کیوں؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک وہ ہے، عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور جو فیصلہ کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ہیپی نیو ایئر کہنے والوں سن لو، تمہاری جو زندگی گزر چکی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس گزری ہوئی زندگی میں جو تم نے کارنامے کیے ہیں، جو تم نے کام کیے ہیں، ان کاموں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس زندگی میں جو گزر گئی ہے زندگی، اس گزری ہوئی زندگی کے بارے میں تم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا، بتلاؤ تم نے جو ایک کیسے عمل کیے ہیں، کس طریقے سے تم نے اپنے مال کو کمایا ہے اور کہاں پر اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ جب تک تمہارے جواب نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک رب کی بارگاہ سے تم ہل بھی نہیں سکتے ہو۔ عرش والے کے سوال ہوں گے، اللہ پوچھے گا اور بندے کے جواب ہوں گے۔ جب تک بندہ جواب نہیں دے گا، وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اس کے قدم ہل بھی نہیں سکتے۔ آج دنیا میں پاور لگا لیں گے، ہاں فلاں ہیں ہمارے جان پہچان کے، رہے چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جرم کیا ہے نا، ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم نے قتل کیا ہے کسی انسان کا، ہم نے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے چوری کی ہے، ہم نے ناجائز کسی کو ستایا ہے، ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، ہمارا پاور ہے، ہم اپنے پاور کا استعمال کر کے دنیا کی عدالتوں سے تو بچ جائیں گے، لیکن یاد رکھو ہیپی نیو ایئر کہنے والوں، رب کی عدالت میں جانا ہے، وہاں تم سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اماموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مولا کریم مجھ سے آسان حساب لینا، میرا آسان حساب فرمانا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یعنی اس بات سے اندازہ لگائیے وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، کتنا بھیانک وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اے اللہ مجھ سے بھی آسان حساب فرمانا۔ کیا اللہ کے نبی نعوذ باللہ ظالم ہے؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اتنا استغفار کیا کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے رات کو اٹھ کر کے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جائے، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
معاف کر دیے۔ اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم کیا ہیں؟ بس ابھی جنوری شروع ہوگی، لو صاحب لیبل لگا، نیا کیلنڈر لگا دیا جائے گا اور لکھ دیا جائے ہیپی نیو ایئر۔ محاسبہ کیجیے اپنا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنی زندگی کا حساب لو، کیوں؟ اس لیے کہ تم سے حساب لیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اور آج تو ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی استغفار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، ہم موت کے بالکل قریب آ رہے ہیں، قبرستان کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ نیا سال آ چکا ہے۔ نیا سال کا جشن منانے والوں سنو حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت عند ربہ، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کسی بھی انسان کے، کسی بھی بندے کے قدم نہیں ہل سکتے ہیں، نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ وہ 4 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ کیا جائے گا، زندگی کا سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، بتلاؤ 60 سال کی زندگی دی تھی، مبارکبادی دے رہے ہو؟ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا کیا ہے، اور مبارکبادی دینے آئے ہو ہمیں نیا سال مبارک ہو صاحب، ہیپی نیو ایئر۔ ارے کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھو کچھ۔ ان عمرہ فیما افنا، یہ زندگی کا سوال۔ بولیے تیری زندگی کہاں گزری ہے؟ بڑے تو نے مبارکبادیاں دی ہیں نا، آج میں تیری مبارکبادی کرتا ہوں، میں تجھے پیش کرتا ہوں مبارکبادی۔ سوال کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا؟ زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے، ایک ایک پل کا۔ کوئی دے سکتا ہے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب؟ بتلاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، سنو، جب تم شام کر لینا تو صبح کا انتظار مت کرنا، جب صبح کر لینا تو شام کا انتظار مت کرنا، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہماری زندگی کب جو ہے ہمارے ساتھ دغا کر جائے، کب روح جسم سے نکل جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے رہنا، کیونکہ ملک الموت کبھی بھی آ سکتا ہے، اور جب ملک الموت آ جائے گا اس وقت تم اگر مہلت بھی مانگو گے تو مہلت تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ سورہ منافقون پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تب یہ انسان کہے گا الہ العالمین ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، ہم نے تم کو بہت ساری مہلتیں دی تھی، ہم نے موقع تمہیں فراہم کیے تھے، لیکن تم نے ان موقعوں کو غنیمت نہیں سمجھا ہے، نہیں سمجھا غنیمت۔ اب ملک الموت آ چکا ہے، اب آپ جو ہے مجھ سے مہلت طلب کر رہے ہو کہ لاؤ اب اللہ اللہ کر لوں، اب اللہ کی یاد آئی ہے۔ اتنی بڑی زندگی ہم نے 60 سال کی زندگی دی تھی، تب تمہیں اللہ نہیں یاد آیا تھا؟ اب فرشتہ آ چکا ہے روح نکالنے کے لیے، صاحب پیر لڑکھڑانے لگے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اب چلے اللہ اللہ کر لیں۔ جیسے فرعون نے پہلے تو بڑا شیخی بگھار رہا تھا، وہ ارے میرے قوم والوں دیکھو میرے ڈر سے سمندر نے بھی راستہ دے دیا ہے نا، راستہ کھل گیا تھا کہ نہیں کھلا تھا؟ کہا دیکھو میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، گھمنڈ تھا اس کو، کہا میں رب ہوں، دیکھو سمندر نے بھی راستہ دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور وہیں پر اب ڈوبنے لگا۔ اب اللہ یاد ہے، موسیٰ، اے موسیٰ، آمنت برب موسیٰ و ہارون، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرعون کہنے لگا جب ڈوبنے لگا تھا، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وہی رب ہے۔ کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ رب کی نظر میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے، لیکن جب بندہ حالت غرغرہ میں ہو تب بندہ اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب آیا اللہ اللہ کرنے، اب کہتا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ کہا نہیں، ختم، تیرا جو ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جا، اب تجھ کو عبرت کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ آج بھی عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے، دنیا اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو یہ زندگی کا پہلا سوال ہوگا، بتلاؤ یہ زندگی ہماری 25 سال کی گزر چکی ہے نا، اور اس 25 سال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ جو 25 سال ہمارے گزر چکے ہیں اور 26ویں سال میں ہم آنے والے ہیں، تو کیا ہم 25 سال جو ہم گم کر کے آئے ہیں، یوں ہی لایانی باتوں میں گزار کر کے آئیں، تو کیا ہمیں خوشی ہونی چاہیے؟ 26ویں سال کی مبارکبادی دینی چاہیے؟ آپ خوشی منا سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا اگر وفات کر جائے، سمجھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا وفات کر جائے تو کیا آپ مبارکبادی پیش کریں گے؟ مبارکبادی پیش کریں گے؟ آپ کی کوئی اہم چیز گم ہو جائے، اہم چیز، کیا ہے اہم چیز؟ کچھ بھی لے لیجئے، اہم چیز اگر گم ہو جائے تو کیا آپ اس میں مبارکبادی پیش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہی ہے کہ ہم 2022 میں آنے والے ہیں، لیکن جو ہے یہ 22 جو گزر چکے، 21 جو گزر چکی ہے، یہ بڑے اہم سال تھے، بڑی اہم جو ہے دن تھے۔ ہم نے ان دنوں میں کیا کیا ہے؟ ہمیں مبارکبادی پیش کرنے کے بجائے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا، ہمیں جو ہے حساب لینا چاہیے اپنی گزری ہوئی زندگی کا کہ ہم نے کیا ہے، اور اب یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں مبارکبادی پیش کرنی چاہیے، ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ زندگی کا پہلا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، عن عمرہ فیما افنا، بتلا میں نے تجھے زندگی دی تو نے اس زندگی کو کہاں گل لگایا ہے، کہاں گزارا ہے، وعن شبابہ فیما بلا، نوجوانوں کے یہاں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ جس نوجوان کی جوانی رب کی عبادت میں گزری ہو، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کو بھی غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو دیوانی مستانی مت بناؤ، ورنہ تم سے جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ بتلا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کیسے گزارا ہے، کہاں لگایا ہے تو نے جوانی کو، میری عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بتلا۔ یہ جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کیونکہ جوانی ایسی چیز ہے آدمی بھٹک بھی سکتا ہے، بھٹکنے کا بھی امکان ہے، اور اگر سدھر گیا تو پھر اس کے اندر جوش و جذبہ بھی بہت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ دونوں اعتبار سے اس کے اندر اچھائی بھی ہے، اگر وہ اچھا ہو گیا تو اس کا بھی جوش و جذبہ الگ، اور اگر برا بن گیا تو اس کی بھی برائی کا جذبہ اور جوش الگ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو بھی دیوانی مستانی مت بناؤ، بلکہ رب کی عبادت میں ہیپی نیو ایئر کہنے میں مت گزارو، کیونکہ یہ جوانی ڈھلتی جا رہی ہے، ہم بڑھاپے میں پہنچ رہے ہیں۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا، بتلا میں نے تجھے تو نے علم حاصل کیا تھا، اس علم کی بدولت تو نے عمل کیا کیا ہے، کتنا عمل کیا؟ ہم جانتے ہیں نا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے 5 ٹائم کی، جمعے کی نہیں۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بتلائیے، جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جوا بازی، سٹا بازی، قمار بازی، شراب نوشی، عیاسی، زناکاری، بدکاری، یہ ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔
ہم جانتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس علم کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، بتلا تو جانتا تھا کہ شراب نوشی حرام ہے، زناکاری حرام ہے، بدکاری حرام ہے، چوری ڈکیتی حرام ہے، لیکن پھر بھی تو کر رہا تھا، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اپنی اس چیز کو بھی جتنا جانتے ہو اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھلاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین تم سے اس علم کے بارے میں بھی سوال کیے کرے گا کہ جتنا جانتے تھے تو نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ ہاں جانتے ہیں ہم کہ جو ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنے چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، مل جل کر کے رہنا چاہیے، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ کریں تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور کون پوچھے گا؟ یہ مولوی صاحب نہیں پوچھے گا، یہ دنیا کے جو ہے عدالتوں میں بیٹھنے والے جج نہیں پوچھیں گے، ہے نا، کہ وہاں پر گھوس نکال کے صاحب بچا لیو، ہمیں ایک آپ کا قلم چل جائے تو ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ وہاں تو اللہ رب العالمین جج ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، ہے نا۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر لگایا ہے۔ یہ جو گزر گئے ہیں دن، ان دنوں میں ہم نے مال کہاں سے کمایا ہے اور پھر کہاں پر خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کتاب کی مانند ہے، اس کتاب میں ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہی ہمارے سامنے آ کر کے رہے گی، کوئی دوسری چیز نہیں آئے گی۔ اور یہ زندگی کے ورق جو ہے الٹتے جا رہے ہیں، الٹتے جا رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری کتاب کے ورق الٹ جائیں گے، ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، اور پھر وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی جو ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں لکھ رکھا ہے، وہی چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ آئیے وہ آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کے عملوں کو بصورت کتاب اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اس کی گردن میں چپکا دیا ہے، لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن جو اس نے دنیا کی زندگی میں اس کتاب میں درج کیا ہے، لکھا ہے، وہی کتاب اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے پڑھ لے اپنی کتاب جو تو نے اپنی زندگی میں لکھی تھی، وہی کتاب تو پڑھ لے، آج تو خود جو ہے اپنا حساب کرنے والا ہے، تیرے سامنے کتاب آ گئی ہے، رجسٹر آ گیا ہے، نام اعمال تیرے سامنے موجود ہے، تو نے جو زندگی میں 60 سال کی زندگی میں 70 سال کی زندگی میں کیا ہے وہ سب کچھ تیرے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمیں ہیپی نیو ایئر، خوشی نہیں، جشن نہیں منانا ہے، بلکہ ہمیں افسوس کرنا ہے، اور یہ افسوس کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو چکا ہے، ہم موت کے 1 سال اور قریب جا چکے ہیں۔ ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہماری جو زندگی گزر گئی، لیکن جتنے بھی لمحے بچے ہیں ہماری زندگی کے، الہ العالمین تیری عبادت میں گزریں گے، تجھ کو راضی کرنے میں گزریں گے۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں اللہ رب العالمین کس وقت کون سی بات سے خوش ہو جائے، اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجئے۔ اس انسان کو بھی یاد کرو جس نے 99 قتل کیے تھے، کتنے؟ 99 قتل کیے تھے، 99، اور ایک انسان کو قتل کرنے والا گویا اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، سمجھ رہے؟ 99 اس نے قتل کیے تھے، اور اب اسے افسوس ہوا، کہا چلو دیکھتے ہیں کہ میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ گئے صاحب ایک جگہ اور اپنے گناہ کو بیان، بھائی ہم نے اتنے قتل کیے ہیں، بتلاؤ میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ بھائی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ بتا دیں گے۔ گئے وہاں پر پہنچے،
تو ایک نے کہہ دیا بھیا تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تیرا تو گناہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ کہا جب معاف نہیں ہوگا تو لے تیری بھی گردن ختم۔ یہ کیسے تو نے کہہ دیا؟ 100 پورے کر دیے اس نے۔ ہاں پورے ہو گئے 100، ہاں سنچری پوری ہو گئی، سب برابر کا لے ختم۔ ایک ملے کہا کہ ارے کیا بات ہے، اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کیا ہے اگر اس کی بخشش تجھے مل جائے تو پھر تیرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو جا کے تو دیکھ اس کے در پہ۔ کہا فلاں بستی تک چلا جا، وہاں بستی والے بڑے نیک لوگ ہیں، بیچارہ ارادہ کیا وہاں تک لیکن پہنچ نہ سکا، راستے ہی میں ایسی جگہ اس کا انتقال ہوا، فرشتے ادھر کے بھی آئے ہیں ادھر کے، وہ کہہ رہے میں لے جاؤں گا، نہ کہہ رہے میں لے جاؤں گا، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا زمین ناپ لی جائے، ناپو زمین، ہے نا، جس کے اس کے قدم اگر پاک زمین کی طرف ہیں تو پھر اچھے والے اسے لے جائیں گے، اور اگر یہ دور ہے ادھر سے تو یہ چھوڑ دیں گے، یہ لے جائیں گے۔ ناپی گئی تو بیچارے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اللہ رب العالمین کی توفیق۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی تُنے گناہ کر لیے ہیں کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسے بندوں سے بھی کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، گریہ وزاری کر لیں، اس کے سامنے پشیمانی کا اظہار کر لیں، شرمندگی کا اظہار کر لیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے در پہ آنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ اے اللہ اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اب میری زندگی کے جو لمحے بچے ہیں وہ تیری عبادت میں گزریں گے، تیری نافرمانی میں نہیں گزریں گے، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آؤ تو اس کے در پہ آ کر کے تو دیکھو، لیکن ہم آنے کو تیار نہیں ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے نا۔ افسوس کیجئے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم موت کے کگار پہ جا رہے ہیں، ہم قبرستان پہنچ رہے ہیں، ہمیں ہیپی نیو ایئر کے بجائے ہمیں محاسبہ نفس کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، اور آنے والے دنوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اب قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے اور اس کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کریں گے، تب جا کر کے آپ سفل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں تو آپ کامیاب بظاہر ہو سکتے ہیں لیکن رب کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ عرش والے نے کہہ دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل تکریم سب سے شریف اور اچھا انسان وہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری ہو۔ آج متقی ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں ہم برے ہیں، رب کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، الہ العالمین ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں، مولا کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو کہیں پر بھی لوگ جو ہے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کی مدد فرمانا۔ الہ العالمین ہم سب کے صفوں میں، امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد پیدا
فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو کلمہ توحید پر اٹھانا۔ الہ العالمین ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی، بہوؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ظالم حکومت ہمارے سروں پر مسلط ہے مولا کریم، اس ظالم حکومت کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر قوموا للصلاۃ۔